خانقاہ ابوالعالیہ قادریہ چشتیہ جہانگیریہ کی ایک دوسری عظیم کڑی، جن کو حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چل کر تمام منزل شریعت اور طریقت کو طے کیا اور سلوک و عرفان کی اس منزل پر جا پہنچے کہ جہاں تخیل بھی عاجز ہے۔ آپ سے سلسلہ قادریہ چشتیہ ابوالعالیہ جہانگیریہ کی بہت اشاعت ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے لخت جگر نور نظر آپ کے صاحبزادے سلطان العارفین العاشقین ترتاج الاولیاء حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ آپ پیدائشی ولی تھے، بچپن سے ہی آپ عشق الہی میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ بیعت سے مشرف ہونے کے بعد تعلیم باطنی اپنے پیر و مرشد کی پیروی سے ہی آپ نے طے کیا۔ حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے پہلے خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا قائم مقام اور اپنا جانشین اور سجادہ نشین مقرر کیا۔ حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 26 محرم الحرام 1343 ہجری کو اتر پردیش کے ضلع رامپور کے بھیسوری شریف میں ہی ہوئی تھی۔ آپ کا نام اقدس محمد راحت حسن اور آپ کے والد کا نام حضور شیخ الاولیاء خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس خانوادہ عالی کے موریث اعلیٰ حضرت عبداللہ خان افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ملک افغانستان کے قصبہ شیخ جانا ضلع پشاور سے ترک وطن کر کے ضلع رامپور یوپی کو اپنا مستقل وطن بنا لیا تھا۔ یہ عظیم البرکت قبیلہ ہمیشہ سے ہی بہت پاک، صاف، شفاف رہا ہے۔ آپ کی والدہ بھی، والد بھی، دادا بھی، دادی بھی، پردادا بھی، پردادی بھی، یہاں سے وہاں تک ولایت کا ایک سلسلہ مسلسل ہے۔ نور کی کڑیاں، نور کی زنجیریں ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ پیوستہ ہے۔ ایسے پاک گہوارے ولایت و کرامات میں جو پیدا ہوگا وہ سند السالکین ہی ہوگا۔ آپ کا بہت ہی مشہور لقب سند السالکین ہے، جس کا معنی لغت اور اصطلاحات کی روشنی میں یہ ہے کہ ایسی راہ پر نہایت ہی ہوش اور حواس کے ساتھ قرینہ اور اصول سے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ چلنا جو منزل مقصود عرفان حق تک پہنچا دے۔ اسی راہ کو طریقت کہتے ہیں، اور طریقت کا معنی راستہ ہے، مگر اس راستے پر شریعت مصطفی کی شمع ضرور روشن ہو، ورنہ یہ اللہ والوں کی طریقت ہرگز نہ ہوگی بلکہ یہ شیطانی راہ ہوگی۔ وہی طریقت مقبول، محبوب اور اللہ تک پہنچنے والی ہے جس کو شریعت پاک کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو۔ پورا سلوک اور تصوف، حقیقت اور معرفت حضور سیدنا اور سید کل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوش نصیبی، اتباع اور محبت میں ہی ہے۔ اس لیے حضور قطب العارفین حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دادا میاں نے بڑی سچائی اور بڑی صفائی کے ساتھ یہ اعلان حق فرما دیا کہ جو شریعت پاک سے ہٹا وہ مجھ سے ہٹا، ایسے شخص سے میرا اور میرے پیران اعظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لگاؤ نہیں۔ سچ ہے کہ ہر نعمت دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی وابستہ ہے۔ سند یہ بھی عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، اعتماد، پشت پناہ، دار و مدار وغیرہ۔ سند کا لفظ اصول حدیث کی اصطلاح میں بہت ہی مستعمل ہے۔ سند ہی پر حدیث کی اصل کا دار و مدار ہے۔ جیسی سند ویسی اصل۔ اب پڑھو سند السالکین کا ترجمہ تو حضرت خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سالکوں کا دار و مدار ہے۔ آپ سالکوں کی سند ہے، جس کو سلوک کی سند دے رہے ہیں وہ سالک ہے۔ آپ سالک ہی نہیں بلکہ سالک گر ہے، سالک بنانے والے، انسان نما حیوانوں کو انسان بنانا، پھر ان کو عرفان حق کی فیکٹری میں ڈال کر اللہ والا یہی بنایا جاتا ہے۔ آپ کا سلوک تصوف یہی ہے کہ سلسلہ جہانگیریہ کی خدمت اور اشاعت کا اولین مقصد ہمیشہ رہے۔ حضرت خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری خصوصیات تھی۔ اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا۔ آپ کو ابدال زمانہ، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی رب کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا کیا کرتے تھے وہ دعا آپ کی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے آپ کی خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے، جو بھی دعا کرتے دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ بہت ہی سخی اور زندہ دل ہوتے تھے، سبھی کا چنتا کیا کرتے تھے، سبھی کا بھلا کیا کرتے تھے، دل اور زبان ہمیشہ ایک ہوا کرتی تھی۔
آپ ان شخصیات میں سے تھے جن کے ذکر کی برکت سے بلائیں لوٹ جایا کرتی تھی، جن کے وسیلے سے بارش ہوا کرتی تھی۔ آپ جیسے ولی کامل کے ذریعے سے زمین کا نظام قائم رہا۔ ان خصوصیات کی روشنی میں حضرت خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاف، شفاف، ستھری، نکھری سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد حقیقت شناس اہل دل نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ یہ اعلان ہر طرف پھیل گیا کہ حضرت خواجہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابدال زمانہ اور مستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ آپ کی اہلیہ مبارک کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ ہی کی درگاہ علی کے نزدیک مدفون ہیں۔ 1995 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ نہایت پاک باز ولیہ اور عارفہ تھیں۔ آپ کے صاحبزادے کی اگر بات کریں تو آپ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے پہلے بیٹے سند الاولیاء حضرت خواجہ فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے حضرت مخدوم گرامی قبلہ مصباح حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے حضرت مخدوم گرامی قبلہ فرحت حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کی 2 صاحبزادی تھیں، مخدومہ نعیمہ خاتون اور مخدومہ فہیمہ خاتون۔ مرید اور خلیفے کی اگر بات کریں تو مریدین اور خلیفہ کی تعداد کم مگر اہم رہی اور بہت اہم رہی۔ ہر مرید ذکر جلی اور خفی کا مجسم نمونہ انہی مریدوں میں سے ایک ضلع بارابنکی کے موجہ خجوری میں آرام فرما رہے بزرگ تاج الاصفیاء صدر الصوفیاء حافظ و قاری شیخ احمد اللہ شاہ راحتی عنایتی رضائی ابوالعلائی جہانگیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ سارے مرید سلوک اور تصوف کے بافیض بامراد، سب راحتی فیکٹری کے شاہکار، سب پر پیر و مرشد کی چھاپ، صوفیوں کی بھیڑ میں آسانی سے پہچان لیے جانے والے راحتی گوہر سادات ہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کچھ یوں ہے: 4 ذی القعدہ 1395 ہجری انگریزی کیلنڈر کے مطابق 9 نومبر 1975 عیسوی بروز اتوار کو آپ دنیا فانی کو آپ نے الوداع کہہ دیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ ہی کے خاندان عالی کے مقتدر بزرگ بھیسوری شریف کی جامع مسجد کے پیش امام مولانا نور الحسن صاحب عرف ددہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ ہر سال 2، 3، 4، 5 ذی القعدہ کو بمقام بھیسوری شریف بہت ہی ایمانی روحانی فضا میں عرس مبارک ہوتا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں راحتی غلام حاضر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کے سجادہ نشینوں کی اگر بات کریں تو قطب العارفین امام المرشدین حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف دادا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت امام علوم شریعت و طریقت سیدی سرکار غوث زماں حضرت مولانا سید شاہ خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو فخر العارفین چٹگامی کے نام سے مانا جاتا ہے۔ حضور دادا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اول مرید حضور سید الاولیاء حضرت خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، جو آپ کے حقیقی بھائی بھی تھے اور ساتھ ہی آپ کے خلیفہ اعظم اور سجادہ نشین بھی ہوئے۔ پھر آپ کے اکلوتے فرزند حضرت سند السالکین حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، جو آپ کے مرید بھی ہوئے اور خلیفہ اعظم کے ساتھ ساتھ سجادہ نشین بھی ہوئے۔ پھر آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضور آقائے نعمت مخدوم المشائخ محبوب مصطفیٰ سند الاولیاء خواجہ الحاج محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مرید بھی ہوئے، خلیفہ اعظم بھی اور سجادہ نشین بھی ہوئے۔ اس خانقاہ بھیسوری شریف کے ظاہری سجادہ نشین، موجودہ سجادہ نشین سیدی سرکار حضرت خواجہ قبلہ محمد صباحت حسن شاہ فصاحتی ابوالعلائی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ رب العزت ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا کرے، آپ کو لمبی عمر عطا کرے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سلسلہ ابوالعلائی قادریہ چشتیہ کے ایک عظیم المرتبہ شخصیت کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔